کلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ میں سینکڑوں عمرے کرنے والے شخص کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ لوگ اسے بہت پارسا اور پرہیزگار سمجھتے تھے، لیکن جب حقیقت کھلی تو سب دنگ رہ گئے۔ امام کعبہ نے اس شخص کے بارے میں کیا حکم جاری کیا، یہ جان کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم جس شخص کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام عبد الحنان بتایا جاتا ہے۔ یہ شخص سعودی عرب کا ایک نیک انسان تھا اور ہر کوئی اس کے حسن و اخلاق کے گن گاتا۔ وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس نے 200 سے زائد عمرے کر رکھے ہیں۔ عبد الحنان کا زیادہ تر وقت حرم کے اندر گزرتا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، حاجیوں کو پانی پلاتا اور کھانا کھلاتا۔ اس آدمی کو دیکھ کر ہر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور دل کھول کر نیکیاں کماتا۔ ایک دن عبد الحنان نامی بارش شخص اپنے بیٹوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے بعد حرم شریف کی حدود سے باہر نکلا تو اچانک ایک نقاب پوش لڑکی اس کی جانب آئی اور اس پر الزامات کی بارش شروع کر دی، جس سے حرم کے بیرونی حصے میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تماشا لگا ہو۔ وہ نقاب پوش عورت لوگوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ عبد الحنان میرا گناہگار ہے، مجھے انصاف دیا جائے۔ نقاب پوش خاتون کی بات سن کر تمام لوگ عبد الحنان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت بیشتر مقامی افراد بھی خانہ کعبہ کی جانب جا رہے تھے، وہ بھی رک گئے اور یہ سبھی افراد عبد الحنان کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ان کے نزدیک عبد الحنان نیک دل انسان اور دوسروں کی مدد کرنے والا شخص سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نقاب پوش لڑکی کے الزامات سن کر وہ سبھی افراد بھی ہکے بکے رہ گئے۔ عبد الحنان کے ساتھ اس کے جوان بیٹے بھی تھے جو نقاب پوش خاتون کی بات سن کر اشتعال میں آ گئے اور انہوں نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے ہمارے باپ پر بے بنیاد الزامات لگائے، سب جانتے ہیں کہ ہمارا باپ نیک انسان ہے۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کے بیٹوں کی بات سن کر وہ نقاب پوش عورت رونے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ اس شخص کی اصلیت نہیں جانتے، جب اس کا پورا سچ کھل کر سامنے آئے گا تو تم لوگ یقین نہیں کر پاؤ گے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ عبد الحنان اس معاملے پر خاموش تھا۔ اس نے کسی قسم کا غصہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ یہ نقاب پوش عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ عبد الحنان کو جاننے والے افراد نے یہ سوچا کہ شاید بدنامی کے ڈر سے عبد الحنان خاموش ہے، تاہم وہ نقاب پوش عورت مسلسل عبد الحنان پر الزامات لگا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس شخص نے اس کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی، لہٰذا اسے انصاف دیا جائے۔ عبد الحنان کے بیٹوں اور خاتون کے درمیان تکرار چل ہی رہی تھی کہ اتنے میں حرم شریف کی پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس اہلکاروں کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے نقاب پوش خاتون سے کہا کہ بی بی، اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو تم پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کرواؤ تاکہ تمہیں انصاف مل سکے۔ اس نقاب پوش خاتون کے اصرار پر عبد الحنان اور اس کے بیٹوں کو تھانے لے جایا گیا، جہاں پر عبد الحنان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ عورت فحاشہ ہے اور مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ جس کے بعد معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا اور وہ عورت روتی ہوئی پولیس اسٹیشن سے نکل کر اپنے گھر کو چل دی۔ تقریباً 2 دنوں بعد وہ عورت ایک بار پھر سے خانہ کعبہ پہنچی اور وہاں رو رو کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ، تو مجھے انصاف دلا، تو جانتا ہے کہ وہ شخص یعنی عبد الحنان میرا گناہگار ہے، مجھے اس بات پر یقین ہے کہ تو ہی مجھے انصاف فراہم کرے گا۔ یہ وہی پاک مقام ہے جہاں تیرے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کیا کرتے تھے، جہاں جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھنا سکھائی، جہاں تیرے نبی نے 360 بتوں کو ریزہ ریزہ کیا۔ یہ وہی مقدس مقام ہے جہاں چور کے ہاتھ کاٹے گئے، جہاں کلمہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ اے میرے رب، میں اپنی فریاد کو لے کر تیرے در پر حاضر ہوں، تو میری مدد فرما، کیونکہ یہ دنیا مجھے جھوٹا ثابت کر رہی ہے اور وہ آدمی دنیا کے سامنے نیک بن چکا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں۔ اے خانہ کعبہ کے رب، مجھے انصاف فراہم کر۔ پیارے دوستو، اس عورت کی آواز میں اتنا درد تھا کہ قریب موجود سبھی لوگ افسردہ ہو گئے۔
اتنے میں وہاں سے امام کعبہ کا گزر ہوا تو انہوں نے بھی اس مظلوم عورت کی فریاد سنی۔ چنانچہ امام کعبہ نے اس عورت کو پاس بلا کر پوچھا، اے عورت، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا جو تو اتنے درد کے ساتھ انصاف کی طلبگار ہے؟ جس پر وہ عورت کہنے لگی کہ جناب، میرا تعلق مصر سے ہے اور عبد الحنان نامی شخص مجھے مصر میں ملا اور پھر مجھے اس وعدے کے ساتھ مکہ لے آیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی مجھ سے نکاح کر لے گا، مگر پھر عبد الحنان نے بغیر نکاح کے میرے ساتھ 3 سال گزارے اور آئے روز مجھے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا اور آس پاس کے علاقے میں یہ خبر پھیلا رکھی تھی کہ میں فحاشہ عورت ہوں، لیکن گزشتہ کچھ دنوں سے اس شخص نے میرے پاس آنا چھوڑ دیا اور ایک دن موقع پا کر میں اس گھر سے فرار ہو گئی اور خانہ کعبہ میں آ کر رو رو کر دعائیں کرتی کہ اے اللہ، مجھے اس شخص سے ملا دے تاکہ میں اس کی اصلیت دنیا کو بتا سکوں۔ اور گزشتہ دنوں حرم شریف کے باہر اچانک میری ملاقات عبد الحنان سے ہوئی تو میں نے سب کو اس کی اصلیت بتانا چاہی تو کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ امام کعبہ نے جب یہ سنا تو فوری طور پر عبد الحنان اور اس کے بیٹوں کو طلب کیا اور پوچھ گچھ کی گئی، جس پر عبد الحنان کے بیٹے بولے، یہ عورت ہمارے باپ پر جھوٹے الزام لگا رہی ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ جس پر وہ نقاب پوش عورت روتے ہوئے کہنے لگی، اگر تمہارا باپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ وہ میرا مجرم نہیں تو مجھے ہر سزا قبول ہوگی۔ یہ بات سن کر عبد الحنان کا رنگ سفید پڑ گیا، لیکن تمام لوگ اس وقت حیران رہ گئے جب عبد الحنان خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پیارے دوستو، عبد الحنان کہنے لگا کہ ہاں، میں اس خاتون کا مجرم ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ہر طرف سناٹا چھا گیا، کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ شخص کس طرح سے گنہگار ہو سکتا ہے جس نے 200 عمرے کر رکھے ہیں، جو بے شمار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ عبد الحنان نے بتایا کہ اس نے جوانی عیاشی میں گزاری، وہ عیاشی کے لیے دوسرے ممالک میں جاتا اور رنگ رلیاں مناتا، مگر اپنی بیوی کے سامنے نیک بن کر رہتا، اس کے سامنے نماز ادا کرتا اور نوافل پڑھتا۔ ایک دن مصر میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی، چنانچہ اسے شادی کا جھانسا دے کر سعودی عرب لے آیا اور میں 3 سال تک اس کے ساتھ زنا اور جسمانی زیادتی کرتا رہا۔ پھر ایک دن میں اس کے جسم سے بیزار ہو گیا، مگر میرے کیے گئے گناہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا اور آج میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے میرا سر قلم کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ سچ ہے کہ میں نے 200 عمرے کیے، مگر مجھے آج بھی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے۔ مجھے اپنے سر قلم کیے جانے پر کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ جرم ثابت ہونے پر قاضی کے حکم سے عبد الحنان کا سر قلم کر دیا گیا اور یوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس نقاب پوش عورت کو انصاف فراہم کیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔